ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ذیشان رانا جی، جو کہ نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن ہیں. ان سے مزید گفتگو کریں گے. اس طرح سے دیکھتے ہیں جو نیا حکم نامہ اب جاری کیا گیا، اب جموں کشمیر کے لوگوں کو پراپرٹی ٹیکس بھی دینا پڑے گا. فی الحال میونسپل حدودوں کے اندر جو جتنے بھی آتے ہیں ریزیڈنشل نان ریزیڈنشل، تو کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں؟ دیکھیے توصیف صاحب، پہلے تو میں یہ کہوں کہ جموں کشمیر ایک لیبارٹری بن چکی ہے. آئے دن کچھ نہ کچھ مرکزی سرکار کی طرف سے فرمان جاری ہوتے ہیں اور پھر یہاں ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کیونکہ یونین ٹیریٹری ہے، فرمان تو دلی سے ہی جاری ہوتے ہیں اور جسے یہاں پہ تھرو ایل جی ایڈمنسٹریشن جو ہے امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے. دوسری بات تو یہ کہوں گا میں کہ جس طریقے سے 2019 کے بعد جس طریقے سے قانون پاس کیے گئے، چاہے اس میں 5 اگست 2019 کے بعد کوئی بھی فیصلہ ہو، ایک بھی ایسا فیصلہ جو جموں کشمیر گورنمنٹ بتائے جو کہ عوام کے حق میں لیا گیا ہو، ایسا کوئی فیصلہ جو عوام کو کانفیڈنس میں لے کے کیا گیا ہو، ایسا کوئی فیصلہ جموں کشمیر کی سرکار آپ کو ابھی تک نہیں دکھا پائے گی. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور اس میں طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہوتی ہے کہ عوام جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اور عوام کو الیکٹڈ اسمبلی سے دور رکھنا، میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے. اور اس وقت جس طریقے سے 4.5 سال سے جموں کشمیر کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے، اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ فرمان جاری کیے گئے اور لگاتار ایسے حملے کیے گئے جموں کشمیر کے عوام پہ، یہ میں مانتا ہوں سراسر غلط ہے اور بہت ناانصافی ہے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ. ذیشان صاحب، جب بھی کوئی فرمان جاری کیا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریجنل پولیٹیکل پارٹیاں اپوز کرتی ہے. دوسری طرف سے جو سینٹر میں بیٹھی ہوئی سرکار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہتری کے لیے ہوتا ہے، جموں کشمیر کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. جموں کشمیر کی بہتری کا فیصلہ جموں کشمیر کی عوام کرے گی یا مرکز میں بیٹھے ہوئے لوگ کریں گے؟ انہیں کس نے یہ طاقت دی کہ وہ جموں کشمیر کی عوام کا فیصلہ لے سکیں؟ کیونکہ ہر ریاست اپنے آپ میں خود مختار ہے اور وہ فیصلہ لے سکتی ہے. میں صرف جموں کشمیر کی بات نہیں کروں گا، ملک بھر میں جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ اپنا قانون خود بنا سکتی ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے، بٹ اب یہ ریاست تو نہیں ہے نا، یہ ریاست نہیں ہے تو یو ٹی بنایا کیوں؟ کس ایکٹ کے تحت بنایا؟ کس قانون کے تحت بنایا آپ نے یو ٹی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اس ملک میں جب سے آئین بنا اس ملک کا، اس کے بعد آج تک کوئی اسٹیٹ یونین ٹیریٹری میں بدلتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ ہم نے یو ٹی اسٹیٹ میں بدلتے ہوئے ضرور دیکھے ہوں گے، مگر یہ پہلا ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس جہاں جموں کشمیر کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا. ادروائز یو ٹیز کو اپ گریڈ کیا جاتا تھا، جیسے گوا کو اپ گریڈ کر کے انہوں نے ایک اسٹیٹ کا درجہ دیا. اس جموں کشمیر ایک اتنی بڑی اسٹیٹ جو اس ایک وقت جہاں پرائم منسٹر ہوتا تھا، جہاں صدر ریاست ہوتا تھا، وہاں پرائم منسٹر سے چیف منسٹر اور صدر ریاست سے گورنر اور پھر لیفٹیننٹ گورنر، یہ جموں کشمیر جو ہے یہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا. جموں کشمیر کی عوام جو ہے جس طریقے سے جو بھی فیصلے لیے گئے وہ فیصلے جو ہیں عوام دشمن فیصلے ہیں اور جموں کشمیر کی عوام انہیں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ذیشان صاحب، کل ایک اعلیٰ میٹنگ ہوئی دلی کے اندر جس میں ہوم منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے تھے، ایل جی بھی وہاں پہ تھے. وہاں پہ کچھ ڈسکشنز ہوئے چند مدعوں کو لے کے، چاہے جو کشمیر میں آرمی ہے ان کو وڈرا کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے اور الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، یا کچھ اور مدعوں پہ بھی بات ہوئی، ڈیمولیشن جو یہاں پہ چل رہی ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. کیا کس طرح سے آپ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے توصیف صاحب، پہلے تو یہ کہوں جس طریقے سے آپ نے آرمی کی وڈرال کی بات کی، دیکھیے فیز مینرز میں اس سے پہلے بھی جب منموہن سنگھ صاحب کی سرکار تھی 2004 میں، اس کے بعد 2010-11 کے اندر بھی یہ فیصلے لیے گئے اور کہا کہ فیز مینرز میں آرمی کا وڈرال ہوگا. اور ابھی بھی یہ فیصلہ جو ہے، کیونکہ پوری طریقے سے یہ ابھی انہوں نے فائنل نہیں اس میں کچھ کیا، اور جس سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی یہ اگر یہ وڈرال کرتے ہیں تو یہ ایک ویلکم سٹیپ ہوگا اور نیشنل کانفرنس ویلکم کرے گی. ہم نے پہلے بھی یہ کہا، مگر ہم اس ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات اتنے ہی سامانیہ ہیں، اتنے ہی بہتر ہیں، تو آپ افسپا کو ریموو کیوں نہیں کرتے جموں کشمیر سے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ جب تک آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے تب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے.
جب تک آپ آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کو ختم نہیں کرتے دھیرے دھیرے سے گریجولی اس کو ریموو کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ حالات یہاں بہتر ہیں. آپ صفا کی بات کریں, جب آپ لوگوں کی سرکاریں تھی تو آپ لوگوں نے ہی تو لائے وہاں پہ, چاہے نیشنل کانفرنس ہو, پی ڈی پی ہو. ہم نے کوشش کی, عمر عبداللہ صاحب کی سرکار نے کوشش کی کہ ہم افسپا کو گریجولی جو ہے فیز مینر میں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے اسے ریموو کریں. کوشش کی, پہل کرنے کی کوشش کی, مگر حالات ممکن نہیں ہو پائے, نہیں بن پایا اس وقت, کیونکہ ایک چیف منسٹر کے کیا اپنے حدود کے اندر رہ کے جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے انہوں نے جو کر سکتے تھے وہ جو ان سے بن پایا انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کھوکھلے دعوے آ رہے ہیں پبلک ڈومین کے اندر, یہ آئے دن, آج کا پیپر بھی پڑھیں گے اگر آپ صبح تو یہ کہیں گے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات بہت سامانیہ ہیں, ٹورسٹ آ رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, بزنس اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. تو آپ اگر اتنے ہی سامانیہ حالات ہیں تو جموں کشمیر کے اندر تو آپ افسپا کو ریموو کر دیجیے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ حالات سامانیہ ہیں؟ کہاں, اگر حالات سامانیہ ہوتے تو ڈھانگری ہوتا, حالات سامانیہ ہوتا تو آج دن جو ہے ٹارگیٹڈ کلنگز جو ہوئی پچھلے 1 سال کے اندر, اور میں سمجھتا ہوں کہ 30 برسوں میں اتنے ٹارگیٹڈ کلنگز نہیں ہوئی جتنے پچھلے 1.5 سال میں, 1 سال میں ہوئی. تو کیا حالات سامانیہ آپ کو لگتے ہیں؟ اگر آپ کے دور میں پیلٹ بھی چلے, آپ کے دور میں پتھر بھی چلے, آج کے دور میں ہم وہ نہیں دیکھتے. صاحب میری بات سنیے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے دور میں حالات خراب نہیں تھے, ہم نے 2010 بھی دیکھا تھا, مگر اس کے بعد ہم نے اتنی کوشش کی کہ جموں کشمیر کے حالات جو ہیں بہتر ہو سکیں, اور ہماری سرکار نے وہ کوشش کر کے ممکن کر کے دکھایا. جب 2014 کا الیکشن ہوا تو 70% لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا الیکشن پروسیس میں. تو یہ ایک ثبوت تھا ہمارے سامنے کہ اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود بھی نیشنل کانفرنس کی سرکار نے اتنا ممکن کیا کہ یہ ممکن ہو پایا, اتنی کوشش کی کہ یہ ممکن ہو پایا. اور اب جس طریقے سے یہ سرکار, کیونکہ ایک تو یہ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے جموں کشمیر کے اندر ہوں گے, کب ہوں گے؟ یہ جو بھی فیصلے آپ لے رہے ہیں یہ فیصلے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر جس طریقے سے پراپرٹی ٹیکس کی بات کرتا ہوں میں, تو یہ پراپرٹی ٹیکس کا فیصلہ یہاں چنے ہوئے لوگ ہی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی امیدوں پہ کیسے اترنا ہے. یہاں بند کمرے میں بیٹھ کے کچھ لوگ, چند لوگ فیصلہ لیتے ہیں لوگوں کی مستقبل کا, یہ غلط ہے. پراپرٹی ٹیکس کی اگر پھر سے ہم بات کریں تو جو ہمارے نئے انٹرپرینورز, کیونکہ کمرشل بھی نان کمرشل بھی, جنہوں نے بینک سے لون لے کے نیا سیٹ اپ سٹارٹ کیا, اس سے کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ کووڈ کی مار بھی آلریڈی, اس مار سے بھی یہاں کے نوجوان, دوسری طرف سے اگر جموں کشمیر کی بات کریں تو بے روزگاری کا گراف کافی ہائی ہو چکا ہے. بے روزگاری کی بات کریں گے تو جموں کشمیر میں مانتا ہوں کہ اس وقت پہلے نمبر پہ ہوگا ہندوستان میں. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ صرف آپ نے کووڈ کی بات کی, کووڈ سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے جاؤں, کووڈ سے 2019 5 اگست ہوا, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لگاتار 8-10 مہینوں تک کشمیر بند رہا, بزنس اسٹیبلشمنٹس جو ہیں کھل نہیں پائے. اور اس کے بعد کووڈ کی مہاماری جو ہے ہوئی, اور 2 سال جو ہے لوگ اپنا روزگار جو ہے بہت مشکل سے لوگ اپنی زندگی بسر کر پائے. اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے آئے دن کچھ نہ کچھ نیا فرمان آتا تھا. اور اب جو یہ فرمان آیا ہے, جس طریقے سے آپ نے دیکھا 2 مہینے پہلے سے یہ ایوکشن ڈرائیو جو سرکار کی طرف سے جس کی شروعات ہوئی, وہ بھی ایک حملہ تھا لوگوں پہ. اور اب جو ہے پراپرٹی ٹیکس کے ذریعے آپ لوگوں کو دبانا چاہتے ہو. یہ فیصلے الیکٹڈ گورنمنٹ کے بنا نہیں لیے جا سکتے. میرا یہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ جب تک جموں کشمیر میں الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی, جب تک لوگوں کی سے نہیں ہوگی کسی گورنمنٹ کے اندر, تو ہم یہ فیصلہ منظور کیسے کریں؟ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے, جموں کشمیر کی عوام کو یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. اور کسی بھی ہمیں اس کے لیے جتنا بھی ورودھ کرنا پڑے گا, ہم اس فیصلے کا ورودھ کریں گے, اور سرکار سے یہ کہیں گے کہ اس فیصلے کو رول بیک کیا جائے, اس نوٹیفیکیشن کو رول بیک کیا جائے اس فیصلے کا. چلو, بات کرنے کے لیے شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے اسپوکس پرسن ذیشان رانا.